السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ فرما بالکل صحیح رہے ہیں، میں آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوں، اور یہ جو سارے حضرات جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں نا، یہ اپنی قبر خود بہار ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی بات کو صحیح کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ پروف کرے یا وہ کوئٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پوائنٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ پوائنٹ سے اس لیے ہٹتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ان سے بولوں کہ بھائی بتاؤ ماتم جائز ہے یا ناجائز، تو یہ فوراً اپنا قصیدہ شروع کریں گے کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں میت ہو تو آپ کے ماتم نہیں کرو گے۔ فوراً ان کی یہاں سے ان کی سینس شروع ہوتی ہے۔ سینس ان کی یہاں سے شروع نہیں ہوتی ہے کہ نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا، کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر ماتم کیا تھا؟ ماتم کیا تھا تو کتنا کیا تھا، کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا؟ حکم کیا تھا اس وقت، کتنے دن کا جو سوگ رکھا جائے؟ کیا پورے ہر 40واں منانے کا بول دیا تھا، یا ہر سال 40واں منا رہے تھے، یا ہر سال ان کے نام کی نیازیں بڑھتی تھیں؟ نعوذ باللہ، کیا کیا ہوتا تھا اس وقت؟ مطلب ان کا پروف نہیں ہے کوئی، نہ ان کی کوئی کتاب جو سالڈ ریزن کے اوپر چلتی ہو، نہ ان کی مطلب ان کی جو بھی کتابیں وہ امینڈیڈ ہیں اور اپنے مطلب کی بنائی گئی ہیں۔ ان کے عالم انہی کے مطلب کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر واٹ ایور، میں ان کی اس میں نہیں جانا چاہوں گا، بس میں اتنا بتانا آپ کو چاہوں گا کہ یہ جو حضرات وہ گالیاں دیتے ہیں نا بری بری، آپ سمجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یو آر اچیونگ یور گول، دیٹ از وائی دے آر کرسنگ آل آف دیم، ٹھیک ہے نا، دیٹس وائی دے آر کرسنگ آل آف دیم ٹو اونلی یو، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ اینی تھنگ بیکاز یو آر اچیونگ دا پوائنٹس۔ آئی ایم آفنلی ریڈنگ یو، مطلب ناٹ ریگولرلی، جسٹ آفنلی آئی ایم ریڈس یو، مگر میں سمجھ لیتا ہوں کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ واٹ ایور، یہ جو گالیاں وغیرہ جو دیتے ہیں آپ ان کو اگنور کر دیا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی خالص دلائل نہیں ہے۔ ان کے مذہب کے اندر، ان کے مذہب میں جو شیعتی کے اندر بیسیکلی شیعتی شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے دور جب خلافت تھی تو انہوں نے، ان کے دور میں ایک حضرت تھے عبداللہ بن سبا، اور عبداللہ بن سبا نے جو ہے نعوذ باللہ وہ انہوں نے بول دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ مطلب مجھ پہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹی نبوت کا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا قرار دے دیا تھا۔ اب اب تمام شیعوں سے میرا یہ سوال، تمام شیعتی سے میرا یہ سوال کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ ایگری تھے تو ان کو سزا کیوں دی گئی؟ کیوں ان کو نظر آتش کیا گیا؟ کیوں ان کو 3 دن قید میں رکھا گیا؟ کیوں ان کو منع کیا گیا؟ شیعہ حضرات، آپ مجھے بغیر گالی دینے بتائیں، بغیر مطلب گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو دیکھو پروف کرنا، میں بھی بغیر گالی دیے بات کر رہا ہوں آپ سے، تو آپ بغیر گالی دیے اس بات کو پروف کرو، اس بات کو ثابت کرو۔ اگر کنسنٹریٹڈ ہو، اٹ مینس پکے ہو اپنی شیعتی کے، اپنی بات کے، اپنے مذہب کے، تو بڑے حضرت میں بھی آپ سے بھی مطلب کہنا چاہوں گا کہ اگر اس بات کا جواب ان سے مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں ابھی سے، کیونکہ اس بات کو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات پر متفق نہیں تھے، انہوں نے اس بات کو اس شخص کو، انہوں نے عبداللہ بن سبا کو خود ہی نظر آتش کر دیا۔ اب میں یہ پہلی کڑی لے کے چل رہا ہوں شیعہ کی، سب سے پہلی کڑی اس دنیا کے اندر شیعہ کی وہاں سے شروع ہوئی، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منع فرما دیا۔ مطلب انہوں نے منع کیا، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی اللہ تعالیٰ ہو، آپ ہی ہمارے خدا ہو، اور آپ مجھ پہ نبوت آئی ہے، نعوذ باللہ، اسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو 3 دن قید کر دی گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولا مان جا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو انہوں نے بولا کہ نہیں، میں اپنی بات کا پکا ہوں اور میں اعلان کر چکا ہوں کہ مجھے نبوت ہو چکی ہے، اور وہ جھوٹی نبوت کو اس نے نعوذ باللہ بولا۔ تو کیا ہوا کچھ نہیں، اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر آتش کر دیا۔ اپنی تاریخ پڑھ لینا، تمام شیعہ حضرات سے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی تاریخ چھاننا، میں اس پہلے قدم کی بات کر رہا ہوں جو پہلا قدم شیعہ مذہب میں شروع ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آپ اپنا نعوذ باللہ خدا مانتے ہو، پتہ نہیں کیا مانتے ہو، وہ انہوں نے خود یہ بات منع کر دی تھی کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ مطلب انہوں نے پوری بیس ہی منع کر دی تھی، انہوں نے خود بول دیا تھا کہ بھائی میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، آپ یہ کیا باتیں کرو۔ اچھا، نظر آتش کر دیا، مطلب سزا دی، مطلب متفق نہیں تھے تبھی تو سزا دی، خوشی تو نہیں تھی نا۔ جو آپ آج ان کا پردہ فرمانے کے بعد جو اتنا ماتم کرتے ہو اور اتنے ڈھول ڈھپاچے کرتے ہو، روڈوں پہ ریلیاں مجلسیں نکالتے پھرتے ہو، اور مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کریکٹ ہیں، ہم اوکے ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔
آپ مجھے اتنا بتا دو کہ بھائی یہ چیز کہاں سے ثابت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولی تھی کہ میرے جانے کے بعد ماتم کرنا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ماتم ہوا تھا. نعوذ باللہ سب سے بری شہادت, استغفر اللہ ایسا بولا نہیں چاہیے ویسے, سب سے مقدس ترین شہادت ایسا بولوں گا میں, سب سے مقدس ترین شہادت, سب سے جسے بولتے ہیں اذیت ناک شہادت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہندا نے ان کی بوٹیاں کر دی تھیں, بوٹیاں. یہ تو آپ کو علم ہوگا. ان کے وقت پہ بھی ماتم نہیں اجازت دی گئی, صرف 3 دن کا افسوس رکھا گیا, 3 دن کا افسوس. اس کے بعد ان کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا, جب کچھ بخشا پڑھ کے بخشا, کلام بخش اللہ تعالیٰ, یہ کبھی یہ نہیں کیا. اور شہید زندہ ہوتا ہے تو آپ کون سے زندہ کا ماتم کرو بھائیوں؟ پہلے تو مجھے یہ ثابت کرو کہ کون زندہ کا ماتم ہوتا کب ہے. اگر شیعہ ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتا دے بھائی جان کہ اب ماتم تو ہوتا ہے مرحوموں کا, ٹھیک ہے, پھر آپ ماتم کر رہے ہو تو کیا ماتم زندوں کا ہوتا ہے؟ شہید کا ماتم ہوتا ہے. وہ کون سا شہید ہے جو اس سانحہ سے پہلے, میدان کربلا کے سانحہ سے پہلے ایسے کون سے شہید کا ماتم ہوا؟ مجھے اس کی تاریخ میں وہ کتاب نمبر, اپنی نہیں ہماری, جو ہماری ثابت ہو رہی ہے ہماری کو, وہ کتاب نمبر مجھے وہ صفحہ نمبر وہ پورا وہ ریفرنس دے دینا, جہاں میں جا کے خود پڑھ لوں کہ بھائی آیا ہماری کون سی تاریخ میں کب ماتم کیا گیا تھا. بھائی جان آپ لوگ کھلے کفر میں پڑے ہوئے ہو, کھلے کفر میں, دکھاوے میں چل رہے ہو, صرف دکھاوے میں. کوئی سینس نہیں بنتی ہے آپ لوگوں کا, نعوذ باللہ. آپ لوگوں کی ہر چیز الگ الگ ہو رہی ہے ہم سے, یہاں تک کہ نمازوں کے وقت بھی ہمارے آپ سے الگ الگ ہیں. آپ لوگ کھلی ضد میں چل رہے ہو ہمارے سے, تو آپ لوگ کیسے بول سکتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں؟ نعوذ باللہ آپ لوگ کافر ہی ثابت ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا بھائی جان. اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں نا کہ گیٹ گر گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یہ حضرت نے, ان کی ایک ویڈیو ہے, یہ کون صاحب ہیں, شفیع, یہ مولانا اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو ہے. اس کے اندر انہوں نے, اس کلپ میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی جان نماز کے وقت جو ہے وہ 3 مرتبہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ چیز منع کر دی گئی تھی. یہ نہیں بتایا انہوں نے, یہ بتا دیا کہ صحیح ہے نماز ہے, یہ نہیں بتایا کہ بعد میں چیز منع کر دی گئی تھی. آپ لوگ جو متا کرتے ہو نا, وہ متا بھی منع کر دیا گیا تھا, جس کو آپ لوگ ابھی لے کے چل رہے ہو کہ بھئی صحیح ہے, جائز ہے. وہ نہیں بتایا کسی نے, کوئی یہ ثابت نہیں کر رہا کہ بھائی یہاں پہ غلطی کیا ہے. سب بول رہے ہیں جی کوئی بات نہیں, صبر کرو. ان حضرت سے پوچھو بھائی جان, قرآن مجید میں یا اللہ کے کسی کلام میں زیر زبر پیش کی امینڈمنٹ, ایک چھوٹی سی ترمیم کی بھی اجازت نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے کلمے کو بدل دیا, قرآن مجید کو بدل دیا, تو نعوذ باللہ وہ کیا ہوا؟ کافر ہو گیا وہ. اور آپ ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے کہ وہ صحیح ہے. او جی کوئی بات نہیں جی, وہ صبر کرو. انہوں نے یہ ورڈ تو ایسا بولا ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے بچے کو بول رہا ہے صبر کرو بیٹا کھلونا دلاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو دین میں امینڈمنٹ, دین میں ترمیم نہیں ہے. دین نے جو آپ کو لچک دی ہے وہ لچک بہت ہے ایک انسان کی زندہ رہنے کے لیے, اور بہترین ہے. وہی لچک انسان کو عذاب قبر سے بچانے والی ہے. آپ لوگوں کی جو امینڈمنٹس ہیں نا ساری کی ساری, علی ولی اللہ, اور ہر نماز کے بعد اپنی اذان تک آپ لوگوں نے بدل دی, ٹھیک ہے نا. اذان کہاں سے نکالی بھائی آپ لوگوں نے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھیں نمازیں؟ کہیں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے. باقی جو حضرت آپ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, آپ ان سے مت کیا کریں. یہ تو ایسی مطلب اپنا غصہ اتارتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریویلشن کوئی نہیں نا, ریویل نہیں کر سکتے اپنی بات کو, اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے, کوئی دکھا نہیں سکتے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں یا کیا ہیں یا کیا نہیں ہے. جب انسان جو ہوتا ہے وہ شارٹ کا مطلب کٹ اسٹوری شارٹ, جب انسان کی چیز میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس کو کوئٹ کرتا ہے, بند کرو, گالیاں دو, ٹھیک ہے نا, پھینکو, مارو, توڑو, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمیں, یہ ہمارے خلاف ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ خلاف ہے تو کیا خلاف ہے, نہیں, کیونکہ ان کا دماغ اس طرف جا نہیں رہا ہے. تو میرے کیا مقصد اتنا ہے کہ اگر حضرت آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو میں تو آپ کی مطلب سچی بات ہے, میں آپ کو بہت تعریف کرتا ہوں. آپ کی جو مطلب کلامات ہیں, جو آپ کی بات ہیں وہ صحیح ہے, بالکل کلیئر ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں ان حضرت کے بارے میں, اور بہت ساری ڈیکلیریشنز ایسی ہیں جو صحیح درست ہیں.